آسٹریلیا نے پاکستان کو ایک روزہ سیریز کے ابتدائی تینوں میچوں میں مسلسل شکست سے 2-4 کر کے سیریز بھی اپنے نام کر لی۔ ابو ظبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں ایرن فنچ نے تیسرے میچ میں بھی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ 10 رنز کے فرق سے مسلسل تیسری سنچری مکمل کرنے میں ناکام ہوئے۔ انہیں یاسر شاہ نے آؤٹ کیا۔ پاکستان کے بولرز بھی وکٹیں لینے میں ناکام رہے، جبکہ آسٹریلیا کے بلے بازوں نے بھی محتاط بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ آسٹریلیا کے 266 رنز کے جواب میں پاکستانی بلے باز روایتی انداز میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل آؤٹ ہوتے گئے اور میچ 80 رنز سے ہار گئے۔ اس ہار کے ساتھ ہی پاکستانی ٹیم کو سیریز میں بھی شکست ہوئی۔ لیکن آج بات کر لیتے ہیں ورلڈ کپ کے نزدیک اس شکست سے کیا اثر پڑے گا اور پاکستان کو شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ ہار کے اس دکھ میں آرتھر نے ایسی کیا حرکت کر دی، عامر کی کارکردگی دن بدن گرتی کیوں جا رہی ہے، شعیب ملک کو تنقید کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے، کرکٹ میں جاری سیاست کب ختم ہوگی، قومی سلیکشن کمیٹی کی منمانیوں پر انگلیاں کیوں اٹھنے لگیں، پاکستان کے کس بالر کی تعریف آسٹریلوی بلے باز عثمان خواجہ نے کی، یہ سب اور بہت کچھ جاننے کو ملے گا اس رپورٹ میں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے عمر اکمل کے رویے میں بہتری کا اعتراف کیا ہے، جبکہ محمد عامر کی کارکردگی کو پریشان کن قرار دیا اور کہا کہ انہیں اعتماد ہے کہ ورلڈ کپ 2019 سے قبل ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ پی سی بی سے جاری بیان کے مطابق 26 سالہ محمد عامر 2017 میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 کے بعد سے اب تک 14 ون ڈے میچوں میں صرف 5 وکٹیں لے سکے ہیں اور چند روز قبل آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میں بھی بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ مکی آرتھر کا کہنا تھا کہ عامر کی کارکردگی پریشان کن ہے اور خود عامر سے زیادہ کوئی اور پریشان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک باصلاحیت بولر ہیں اور وہ کامیاب ہونے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ بڑے میچ کے کھلاڑی ہیں اور ہم دیکھیں گے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ عمر اکمل کے نظم و ضبط سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کے نظم و ضبط میں واقعی تبدیلی آئی ہے۔ خیال رہے کہ عمر اکمل آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 کے آغاز سے ایک ہفتہ قبل فٹنس ٹیسٹ میں ناکامی کی وجہ سے اسکواڈ سے باہر ہو گئے تھے، جس کے طویل عرصے بعد آسٹریلیا کے خلاف حالیہ سیریز میں ان کی واپسی ہوئی۔ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف ابتدائی 2 میچوں میں بالترتیب 16 اور 39 رنز بنائے ہیں۔ مکی آرتھر نے کہا کہ عمر اکمل کی فٹنس میں بہتری آئی ہے، لیکن اس حوالے سے مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فٹنس ٹیسٹ 14 اپریل کو ہوگا اور ورلڈ کپ میں اہل قرار دینے کے لیے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ضروری ہے۔ خیال رہے کہ انگلینڈ اینڈ ویلز میں ہونے والے ورلڈ کپ 2019 کا آغاز 23 مئی کو ہوگا اور 14 جولائی کو فائنل کھیلا جائے گا اور پاکستان 31 مئی کو ٹرینٹ برج میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گا۔ قومی ٹیم کے سابق بلے باز اور مشہور کمنٹیٹر رمیز راجہ نے آسٹریلیا سے شکست کے بعد شعیب ملک کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، ماں سوائے ٹاس جیتنے کے نہ رنز لگ رہے ہیں نہ وکٹس مل رہی ہیں۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان پوری طرح تجربے کے مرحلے میں آ گیا ہے اور جیت یا ہار سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور اگر میرے کانوں نے صحیح سنا ہے تو کپتان شعیب ملک نے کہہ بھی دیا کہ جیت ہار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہمارا تجربہ ٹھیک چل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو یقین نہیں ہوا، کیونکہ اگر آپ کو جیتنے یا ہارنے سے فرق نہیں پڑ رہا تو پھر یہ سیریز ہی کیوں کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نئے لڑکوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے 50 اور 100 رنز کوئی معنی نہیں رکھتے، جو ٹیم کی جیت کے لیے کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ نئے چیمپئن کیسے پیدا کریں گے۔ خیال رہے کہ سیریز میں کپتانی کے فرائض انجام دینے والے تجربہ کار آل راؤنڈر شعیب ملک نے سیریز میں ناکامی کے بعد کہا تھا کہ مجموعی طور پر ہم نے آخری گیند تک مقابلہ کیا ہے، جو مثبت ہے، ہم اپنے کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ شعیب ملک کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے کئی اہم کھلاڑیوں کو آرام کا موقع دیا ہے اور دیگر کھلاڑیوں کو آزما رہے ہیں۔ بین الاقوامی کرکٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بالخصوص جب آپ کسی بڑی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہوں تو۔ شعیب ملک کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ سیریز جیتنے کا نہیں بلکہ ہمارے کھلاڑیوں کو آزمانے کا ہے۔ قومی سلیکشن کمیٹی کی منمانیوں پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ کرکٹرز کی سلیکشن پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس بولر کی جس سے آسٹریلوی بلے باز کافی متاثر ہوئے۔ پاکستان کا ایک اور فاسٹ بولر عالمی افق پر آ گیا ہے۔ شارجہ میں محمد حسنین کا ڈیبیو ہوا تو ان کی تیز رفتار بولنگ سے آسٹریلوی بلے باز عثمان خواجہ بھی متاثر نظر آئے۔ پاکستان کے 18 سالہ محمد حسنین کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے۔ ان کی رفتار، کنٹرول اور سوئنگ با کمال ہے
آسٹریلوی بلے بازوں کو محمد حسنین نے اپنی بولنگ سے خوب پریشان کیا۔ پاکستان کے وکٹ کیپر محمد رضوان کا کہنا ہے کہ حسنین کی سپیڈ بھی اچھی ہے اور ریورس سوئنگ بھی کرتے ہیں۔ پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کرنے والے محمد حسنین کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور ورلڈ کپ 2019 کے اسکواڈ کے لیے سلیکشن کمیٹی کی نظروں میں ہے، اور ہار سے دل برداشتہ ہو کر مکی آرتھر نے ایسا کیا کر دیا؟ بالرز کی پٹائی پر ہیڈ کوچ مکی آرتھر دل برداشتہ ہو گئے اور کونی کرسی پر دے ماری۔ محمد حسنین اور دیگر بالرز کی پٹائی پر ہیڈ کوچ مکی آرتھر دل برداشتہ نظر آئے اور مسلسل باؤنڈریز لگنے پر ایک مرتبہ تو انہوں نے اپنی کونی بھی غصے میں کرسی پر دے ماری۔ میچ کے دوران بھی بالرز کے پلان کے مطابق گیندیں نہ کرنے پر ہیڈ کوچ اپنی مایوسی نہ چھپا سکے۔ کیمرہ مین بار بار ان کے تاثرات دکھاتا رہا۔ سیریز میں ناکامی کے بعد وزیر اعظم کا اہم اقدام، چیئرمین پی سی بی احسان مانی کو طلب کر لیا۔ ملاقات میں چیئرمین پی سی بی کی جانب سے وزیر اعظم کو کرکٹ سٹرکچر پر بریفنگ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کو قومی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ کے حوالے سے تیاریوں سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹ۔ مزید تفصیلات اور انٹرٹینمنٹ کے متعلق نیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔